بہت ہی افسوسناک مقام ہے پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو غیر فعال ہوئے 3 ہفتے سے زائد گزر چکے ہیں اور ابھی تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہ ہی چیف الیکشن کمشنر کے نام پر کوئی اتفاق ہو سکا ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کے ناموں پر اس حوالے سے کوئی بات چیت یا کوئی مفاہمت ہو چکی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی کا ایک اور مشاورتی اجلاس کل بے نتیجہ رہا۔ اب یہ اجلاس 30 دسمبر کو ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان نے نئے چیف الیکشن کمشنر کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب، سابق وفاقی سیکرٹری عارف احمد خان اور فضل عباس میکن کے نام دیے تھے، جبکہ اس حوالے سے لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف نے وزیراعظم کو ایک خط کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر کے لیے حکومت کو جلیل عباس جیلانی، اخلاق احمد تارڑ اور ناصر محمود کھوسا کے نام بھیجے تھے۔ غورطلب بات یہ ہے کہ ان 6 ناموں میں سے ایک کا بھی تعلق عدلیہ سے نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ خالی ہوئے 3 ہفتے ہو چکے ہیں، جس پر تعیناتی ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے سندھ اور بلوچستان کے اراکین کے عہدے بھی پچھلے 1 سال سے خالی پڑے ہیں اور اس پر بھی کوئی تعیناتی نہیں ہو سکی ہے۔ 3 ہفتے پہلے تک چیف الیکشن کمیشنر کو ملا کر الیکشن کمیشن میں 3 اراکین موجود تھے، تو کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کمیشن کا کام چل رہا تھا، مگر اب وہ صورتحال نہیں ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن ہر لحاظ سے غیر فعال ہو چکا ہے، وہ فنکشنل نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 213 کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کرے، لیکن اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور جناب وزیر اعظم کے درمیان تکلم کا کوئی راستہ نہیں ہے، مصافحہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس لحاظ سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہے جو کہ اب موجود ہے۔ فی الحال جناب شہباز شریف لندن میں ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب آئیں گے۔ اس سلسلے میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے، حکومت کتنی تگدو کر رہی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور یہ مسئلہ دور تک کہیں حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے بہت ہی متحرک سینئر رہنما سینیٹر اعظم سواتی ہمارے ساتھ ہیں، جو وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ 3 ہفتے ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایبسلیوٹلی ڈس فنکشنل ہے، بہت سیریس معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی تو اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کچھ چھوٹی موٹی جتنی بھی چلی، اس کا کوئی نتیجہ کہیں دور دور تک نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں خان صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں حکومت اس کی قصوردار ہے، وہاں پر اپوزیشن نے بھی اپنا رول کوئی مثبت ادا نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذرا تھوڑا تفصیل سے آپ کے ساتھ اس تناظر کے اندر جاؤں گا تاکہ آپ کے ناظرین کہ آپ کا پروگرام جو ہے ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو وہ یہ دیکھ لیں کہ قصور کس کا تھا۔ آرٹیکل 213A کے اوپر جب کنسنسس جو ہے پرائم منسٹر کا اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نہیں ہوا تو انہوں نے 3 نام جو تھے کمیٹی کو بھیج دیے، جس میں کنوینر ڈاکٹر شیری مزاری ہیں اور میں اس کا ممبر ہوں۔ وہاں پہ ہم نے سر جوڑ کے بڑی کوشش کی، لیکن بنیادی جو مسئلہ ہے وہ ہے آپ کے جو رولز بنے ہوئے ہیں اس پارلیمانی کمیٹی کے، وہ اس قدر آئین کی روح کے خلاف ہیں، ہر رول کے خلاف ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ آرٹیکل 55 کے تحت ہمارا سینٹ کا پارلیمان اور ہماری جو نیشنل اسمبلی کا ہے، یہ دونوں پارلیمان، اس کے اندر ووٹوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جتنی تحریکیں پیش کی جاتی ہیں، جتنے بل پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک سادہ اکثریت سے جو حضرات یا خواتین وہاں پہ موجود ہوتی ہیں ممبران، ان کی حاضر تعداد کے مطابق جو ہے اکثریت سے جو ہے وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے۔ جبکہ آرٹیکل 175A کے تحت ہم اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں ججز کی، اتنا بڑا فورم ہے، اتنی بڑی کمیٹی ہے، لیکن سادہ اکثریت سے کرتے ہیں، جس کا میں باقاعدہ طور پہ ممبر ہوں۔ آپ پورا اپنے آئین اور اپنے سارے رول کو دیکھیں، سوائے ایک آرٹیکل ہے 239 کہ جب آپ کو جو فنڈامنٹل لا ہے، جو آئین ہے، اگر اس میں کسی شک کو تبدیل کرنا چاہیں تو آپ 2/3 میجارٹی سے کرتے ہیں۔ یہاں بند گلی میں ہمیں لے جانے کے لیے جو پہلے سے ہمارے آنے سے پہلے جو رول پارلیمانی کمیٹی کے بنائے گئے، اعظم سوادی صاحب جو بھی فیصلہ ہونا ہے اب دراصل انہی رولز کے تحت ہونا ہے، انہی قوانین کے تحت ہونا ہے، انہی شقوں کے تحت ہونا ہے، تو بات تو ہم آگے بڑھائیں نا کہ یہ سب موجود ہے، اس کے بعد اب یہ مسئلہ ہمیں حل ہوتا کہیں سے نظر نہیں آ رہا۔ پہلی دفعہ جب ہم بند گلی میں چلے گئے اور فیصلہ نہیں ہوا، ڈیڈ لاک ہو گیا،
تو صدر نے جو ہے ایک باقاعدہ طور پہ جو ہے رولز کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا، جو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، پھر وہاں سے واپس آئے اور ہمیں ٹائم دیا گیا۔ یقین کریں کہ اس کے بعد جب پہلی میٹنگ ہوئی تو میں نے خود ذاتی طور پہ اپوزیشن کو کہا کہ کیا ہم اگر بلوچستان آپ لیتے ہیں تو ہم سندھ لے لیتے ہیں، اگر سندھ لیتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ پہلے جو ڈیڈ لاک آیا تھا ہم بھی سندھ لینا چاہتے تھے اس سے اپنا ممبر، اور وہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، آپ پہلے بتائیں آپ کو کیا چاہیے، تو انہوں نے کہا ہمیں سندھ چاہیے۔ سندھ میں جس آدمی کا نام دیا، میں چونکہ وہ جو میٹنگ ہے اس کی سیکریسی کے تحت میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا، اس پہ من ہمارے 6 حکومتی ارکان نے اپوزیشن کا ساتھ دیا، لیکن اپوزیشن جو تھی وہ سپلٹ ہو گئی۔ 2 پیپل پارٹی کے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں 15 منٹ کا وقت دیں، وہ 15 منٹ کا وقت ابھی آج تک نہیں آیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر 5 دسمبر کو چیف الیکشن کمشنر کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم تینوں کا فیصلہ جو ہے ایک کرتے ہیں، حالانکہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے ہمارے پاس تقریباً 1 مہینہ اور باقی ہے، لیکن ہم نے کہا یہ بڑی اچھی بات۔ اب دیکھیں کہ بات کرتے کرتے آپ کو میں فیصلے کا حق دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں۔ آخر میں ہم یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ایک سندھ کا اور بلوچستان کا یہ حق دے دیں کہ ہم جس کو بھی لانا چاہیں، تو آپ چیف الیکشن کمشنر جو ہے جس کو لے کے آنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے بعد کہ یہ تعطل کو ختم کیا جائے، ڈیڈ لاک کو ختم کیا جائے، اور ہم نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ منظور ہے۔ یقین کریں جس وقت ہم نے کہا منظور ہے، انہوں نے اپنے جو حضرات دیے، ہم نے من کہا کہ ہمیں قبول ہے، اور جب ہم نے اپنا نام لیا تو انہوں نے کہا یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ میں نام بتانے سے گریز کروں گا، اس لیے کہ ان کیمرہ جو ہے وہ نام رکھنا جو ہے اوتھ ہم نے لیا ہوا ہے۔ تو اب جو ہے یہاں تک مسئلہ آ پہنچا ہے کہ ان کے 2 آدمی جو وہ چنے، سندھ سے بھی اور بلوچستان سے بھی، ہمیں قبول ہے، لیکن ہمارے 3 ناموں میں سے جس پہ ہم ان کو بتائیں وہ اس کے اوپر جو ہے راضی نہیں ہوگے، وہ بھی ان کی مرضی کا آدمی ہوگا۔ تعطل یہاں پہ ہے، اور کل جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی میرا خیال ہے اس کے اندر جو ہے کچھ جدت دکھائی دیتی ہے، کچھ مفاہمت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور نظر ایسے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 30 تاریخ کو جو اس کا فیصلہ ہو جائے۔ آپ جو بات فرما رہے ہیں اگر اس کو ہم ویسے کے ویسے تسلیم کر لیں تو یقیناً آپ کا ایک لاجیکل کیس بنتا ہے کہ اگر آپ نے 2 ممبرز ان کو دے دیے، پہلے آپ ایک سندھ کا دے رہے تھے یا ایک سندھ کا بلوچستان کا دے رہے تھے، اب آپ نے دونوں ممبرز ان کو دے دیے، پھر آپ نے کہا، پھر انہوں نے ایگری کیا کہ آپ چیف الیکشن کمشنر اپنا کر لیں، تو آپ نے اپنا نام دیا اور انہوں نے اس کو ایگری نہیں کیا، تو یہ تو ایک میسو ڈیڈ لاک ہے۔ مگر ابھی آپ نے کہا کہ کل کی میٹنگ میں کوئی جدت نکلی ہے، اب وہ ذرا جدت بتائیے جس سے کہ شاید یہ مسئلہ بہتری کی جانب جائے۔ خان صاحب اب میں نے یہی تو کہہ رہا ہوں نا جی کہ میں آپ کے اس پروگرام کے اندر جو ہے خدا نخواستہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اپوزیشن کے ممبران جو ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ غلط ہے تو خدا رہا وہ آئیں اور اس کی تردید کریں۔ آج بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے، اور یہی چیز اگر نہیں ہوگا ہم کورٹ میں لے کے جائیں گے کہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے خدا را میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حکومت کی اجازت سے کہتا ہوں، اس کے ترجمان کی حیثیت سے جو ہے اس پارلیمانی کمیٹی میں کہتا ہوں، سندھ سے جس آدمی کا نام آپ دیں گے ہمیں وہ منظور ہے، بلوچستان سے جس آدمی کا نام دے کے اپوزیشن کے ممبران وہ ہمیں منظور ہے، لیکن ہمیں کم از کم چیف الیکشن کمشنر کا نام اپنی مرضی سے تجویز کرنے دیں۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنا نام دے دیجئے، مگر بابر یعقوب صاحب کا نام نہ دیں، کیونکہ وہ گزشتہ الیکشن میں ان کا جو کردار رہا ہے وہ متنازع رہا ہے۔ اب آپ نے 3 نام میں ایک نام بابر یعقوب صاحب کا رکھا ہے، آپ نام نہیں لے رہے مگر وہ کھل کے نام لے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ دے دیجئے، تو آپ کے پاس ونڈو تو ہے۔ آپ نے 3 نام دیے ہیں، بابر یعقوب صاحب کا نہ دیں، باقی 2 میں سے کسی ایک کا دے دیں۔ دیکھیں خان صاحب، میں کسی نام کو جو ہے چونکہ ان کیمرہ ہے اور میری بہت بڑی ذمہ داری ہے بحیثیت وفاقی امور کے وزیر کے، اس لیے میں کسی نام کو ڈسکس نہیں کرتا، لیکن یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ میں آپ سے من وان کہہ رہا ہوں، کیا یہ ظلم ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ کنسنسس کے راستے میں رکاوٹ بننا نہیں ہے کہ ہم نے دونوں ممبر جو ہے ان کی مرضی کے مطابق دے دیے اور تیسرے کا جو ہے حکومت کو کوئی اختیار نہیں؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جب ہم نے دونوں ممبران سندھ کا اور بلوچستان کا ان کی مرضی سے جس کو کہیں گے ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں،
تو کم از کم ہمیں جس طریقے سے پہلے فیصلہ ہوا تھا اس کی انڈر پننگ یہ تھی کہ 2 ہم اور تیسرا جو ہے چیف الیکشن کمیشن کا وزن ہے. لیکن سواتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک براڈ کنسنسس آپ کو اپوزیشن سے چاہیے، یہ ایک معاملہ ہے، لیکن روزانہ کے معاملات ہیں جس میں آپ کو اپوزیشن کی سپورٹ چاہیے، کوآپریشن چاہیے، اور وہ بہت ہی ایک اگلے 4 سال تک آپ کو یہ معاملے کو حل کرنا ہے. تو اس مسئلے کا دوررس حل بھی تو ڈھونڈنا ہوگا. یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے جب لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، آنکھیں نہیں ملاؤں گا، بات نہیں کروں گا، فون پہ بھی بات نہیں کروں گا. تو سر یہ بات کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ اس کی تو بنیاد ہی نہیں بن سکتی آگے. دیکھیں ان کے ایک اصولی، خان صاحب کا، پاکستان کے ہمارے لیڈر کا ایک اصولی موقف ہے جس کو میں اون کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتا جمہوریت میں کہ جس کے اوپر اتنے میگا کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے جو ہے چارجز ہیں. اور میں اس کو اس لیے قبول کرتا ہوں کہ جب پی ایس سی کے اندر یہی بات ہم نے اٹھائی تو دیکھیں وہاں شہباز شریف کو جو ہے الگ کر کے اور رانا تنویر صاحب کو جو ہے وہاں پہ لایا گیا، اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. ہم نے اس کے مقابلے میں اپنا آدمی نہیں کھڑا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جتنی ہم قصوردار ہیں تو وہ بھی اتنے قصوردار ہیں، ہم قصوردار کم ہیں وہ زیادہ ہیں. اس لیے کم از کم جو ہے اس اصولی موقف کو مارا تھا. اچھا سینیٹر صاحب یہ بتائے گا ایک اور معاملہ جس کی ارجنسی ہے واقع جو کہ ابھی پرائرٹیز میں ہوگا یقیناً، وہ یہ کہ آپ کو سروسز چیف کے حوالے سے لیجسلیشن میں چینج کرنی ہے، کچھ امینڈمنٹس کرنی ہے، بلز لانے ہیں. اس پہ کچھ بات چیت ہوئی ہے اپوزیشن سے سروسز چیف کے میٹر پہ؟ دیکھیں بیک ڈور کے اندر تو بالکل جو ہے سارے معاملات، ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم بات چیت نہیں کرتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پارلیمان کو چلانا ہے تو اپوزیشن کا بغیر جو ہے پارلیمان نہیں چلا سکتے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور سب سے زیادہ مجھے ضرورت ہے، اس لیے میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے ان کی دل رنجی ہو. لیکن اب جہاں تک آپ نے آرمی چیف کا کہا، یقین کریں میرے لیے یہ ایک بچے کا کھیل ہے. اگر مجھے ابھی، اور خدا کا فضل ہے کہ ہمارے لا منسٹر اٹارنی جنرل جو ہیں خدا کے فضل سے منجے ہوئے وکیل ہیں، لیکن میں ایک ادنا وکیل کی حیثیت سے، ایک کارکن پی ٹی آئی کی حیثیت سے کہتا ہوں، آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے میں جو بھی آپ کا آرمی ایکٹ کے اندر اگر ہم نے امینڈمنٹ لانی ہے یا ایکسپلینیٹوری بل جو ہے اس کو ہم نے جو ہے لے کے آنا ہے، یا ہم نے ڈکلیریٹوری بل جو ہے لے کے آنا ہے، تاکہ وہاں پہ پارلیمان کا پارلیمان جو ہے اس کو ڈیفائن کر سکے، پارلیمان جو ہے اپنا نظریہ پیش کر سکے، اس کی تعریف پیش کر سکے کہ اس پرٹیکولر پروویژن سے ہمارا کیا مقصد ہے. یہی ہے کہ جب تک لیجسلیچر کی انٹینٹ نہیں ہوگی تو اس وقت جو ہے عدالتیں جو ہے اس کو انٹرپریٹیشن کرتی رہیں گی اور کچھ اور کرتی رہیں گی. اس لیے یہ ہمارا فرض ہے، اور اس کو لانے میں صرف مجھے 30 منٹ کا وقت جو ہے چاہیے. انشاءاللہ بیک ڈور کے اندر ہم وہ تبدیل کرنے کے لیے جو ہے امینڈمنٹ لانے کے لیے جو ہے کام ہمارا شروع کر دیا ہے. بہت جلد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کا بہت بڑا ادارہ ہے آرم فورسز، اس کا پھر جو ہے جو آرمی چیف ہے وہ ایک بڑے خدا کے فضل سے جو ہے بڑا زبردست قسم کا ہمارا جرنیل ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے پارلیمان کی تمام سیاسی جماعتیں کم از کم اس پر ان کا اتفاق رائے ہوگا، اور جو امینڈمنٹ ہم لیں گے وہ بڑی آسانی سے خدا کے فضل سے دونوں ایوانوں میں جو ہے پاس ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر اعظم سواتی، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور. 2 اہم معاملات، الیکشن کمیشن غیر فعال ہو چکا ہے، اس سلسلے میں لگتا یہ ہے کہ بات آگے بڑھے گی، کیونکہ جو پوزیشن دونوں اپوزیشن نے حکومت پہ لی ہے اس میں گنجائش موجود ہے، اور شاید وہ جلد مسئلہ حل بھی ہو. سروسز چیف کے حوالے سے، آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ آدھے گھنٹے کا معاملہ ہے، یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ابتدا ہو چکی ہے. یہ پہلی بار بات کہی گئی ہے حکومت کی جانب سے.